السلام علیکم۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری حشر۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا وداووا مرضاکم بالصدقہ فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض وهي زيادة في أعمالكم وحسناتكم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث شریف تلاوت فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طرح طرح کی بیماریوں سے، طرح طرح کی آفات سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے تم کو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ صدقے کے ذریعے سے انسان طرح طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے محفوظ ہو کر اللہ کی طرف سے صحت و تندرستی اس کو عطا ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو بہت ہی اہم فائدہ ہے، بہت ہی بڑا فائدہ ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، تمہارے اعمال نامے میں ثواب بڑھتا رہے گا، زیادہ ہوتا رہے گا کہ جو انسان صدقہ کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے، کیا ایمان والو صدقہ خوب کیا کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، اور صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے ذریعے سے آنے جانے والی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور صدقہ کرنے سے اعمال کے اندر زیادتی ہوتی ہے، نیکیوں میں زیادتی ہوتی ہے، ثواب بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے قبر کی گرمی اور قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، اور قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل کی مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے قبر میں پہنچنے کے بعد، تو بعد کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو۔ اگر صدقہ کیا کرو گے تو قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے، قبر کی سختی سے بچ جاؤ گے، قبر کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن
راحت و سکون عطا فرمائیں گے، راحت و سکون کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ یعنی اس دن سایہ نصیب ہوگا کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اس سورج کی تپش کی وجہ سے انسان بدحواس ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور سایہ تلاش کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین نسخہ امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن راحت و سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن سائے میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صدقہ کیا کرو اللہ کے نام پر، خوب خیرات کیا کرو اللہ کے نام پر۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پوری امت مسلمہ کو اس فضیلت کو حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔